بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. دوستو، آج کی گفتگو زکوٰۃ کے متعلق ہونا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر صرف کیا جائے، یعنی خرچ کیا جائے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر کو. یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. تو اس میں 8 لوگوں کا ذکر ہے، مگر ایک مؤلفۃ القلوب مؤلفۃ القلوب اس کو خارج کر دیا گیا ہے. باجماع صحابہ ساکت ہو گئے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی. تو اب یہ 7 لوگ ہیں جن پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک فقیر ہے. فقیر وہ شخص ہے جو مالک نصاب نہ ہو، اس کے پاس مال تو ہو مگر اتنا نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، تو وہ شخص مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس پر آپ مال زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں. نمبر 2، مسکین. مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہ ہو اور بدن چھپانے کے لیے کپڑے نہ ہوں، تو وہ شخص مسکین ہے. وہ بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، بلکہ وہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ مجھے مال زکوٰۃ دیا جائے، میں مسکین ہوں، میرے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے. نمبر 3، عامل. عامل وہ شخص ہوتا ہے جو مال زکوٰۃ وصول کر کے لائے، تو وہ شخص بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. نمبر 4، رقاب. رقاب وہ مکاتب غلام ہے، یعنی جو شخص غلام ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ مال زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. نمبر 5، غارم. غارم کہتے ہیں مدیون کو، یعنی جس پر قرض ہو، یعنی اس پر اتنا قرض ہو، اتنا دین ہو، اتنا قرض ہو کہ جو اس کے پاس مال ہے، اگر قرض نکال کر دیکھا جائے تو اس کے پاس نصاب کی مقدار کو مال نہیں بچتا ہے، تو وہ شخص بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کا اور اوپر قرض ہو اور اس پر وہ قادر نہ ہو، وہ قرض لینے پر، اپنا مال لینے پر قادر نہ ہو، اور اس پر جو دوسروں کا قرض ہے وہ اس کو دینا ہے، اور اس کے پاس مال ہے مگر اتنا نہیں جتنا کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو وہ شخص غارم ہے، وہ بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. فی سبیل اللہ. نمبر 6، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی شخص جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس سامان جہاد نہیں ہے، توشہ نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا راستے میں، یا جو بھی سامان جہاد ہیں، گھوڑا ہے، تلوار ہے، جو بھی چیز ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. ایسے کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے
تو وہ بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے خالی کر رکھا ہے اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، تو وہ مال زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، اور زکوٰۃ لینے کے لیے وہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال دیا جائے، میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ نمبر 7، ابن السبیل۔ ابن السبیل وہ شخص ہوتا ہے جو مسافر ہے، یعنی مسافر ہے کوئی شخص، اور اگرچہ اس گھر سے مالدار ہے، وہ اس کی گھر بہت مال ہے، کافی مال ہے، مگر راستے میں ہے، وہ ابن السبیل ہے، یعنی مسافر ہے، اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، تو وہ شخص بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ ذکر کیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی ان پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جائے۔ تو ان لوگوں پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کے محتاج ہوں اور وہ اپنا صدقہ دوسروں کو دیتا ہو، تو اس کا بھی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کا لحاظ اور خیال رکھا جائے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا جائے کہ ان کے حالات زیادہ خستہ نہیں، اگر وہ اس لائق ہیں جو ذکر کیے گئے مصارف زکوٰۃ میں سے اگر وہ ہیں، تو پہلے ان کو دیا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ثواب کی نیت سے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔